شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ جن کو سورج سر پر کھڑا ہو تو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتی ہو فقط وَكَذَلِكَ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ۔ تو ان متواتر حدیثوں کو جو بخاری مسلم ہے ان کی کیا تعویل کرو گے؟ یہاں تو بی بی تو نہیں ہے، کیونکہ بی بی تو نہیں کوئی۔ اچھا، بعض باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم تھے مولانا سخی شاہ صاحب، ہم نے نور الایضاح کے 2 صدق ان سے پڑھے تھے سن 1924-25 میں۔ اس زمانے میں خاکساری جماعت بڑی تھی، خاکسار مشرقی بڑے، ایک سرفرا مولوی فاضل دیوبند خاکساری ہو، مولوی ہو خدا کرے مولوی کا سر نہ ہو، یہ راستے سے ہٹ جائے تو یہ شام سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آخر مولوی ہوتا ہے تو یہ دعا کریں کہ مولوی کو غلط راستے پر نہ جائے۔ اور میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحق مع الجمہور، کسی معاملے میں جمہور کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو مجموعی حیثیت سے گمراہی پر نہیں کرے، حق مع الجمہور۔ اکیلے تو اکیلے آدمی کی رائے لیں گے تو ٹھوکریں کھائیں، بالکل۔ خیر، اس مولوی صاحب نے جو خاکساری تھا اس نے ایک بات کی تعویل، مولانا نے ایک بات پیش کی، اس نے مولوی تھا تعویل کر دی۔ مولانا نے پشتوں میں کہا استا مور و غیم ہوا، تیری ماں کو چوری۔ اب سنگین گالی ہے، لوگ حیران کتنے بڑے عالم ہیں اور یہ ایسے سلسلے میں اتنی کھلی گالی نکالتے۔ مولانا نے فرما دیکھو مولوی صاحب نے تعویل کی، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں بیوہ ہو جائے، بیوہ ہونے کے بعد اس کی عدت گزر جائے، عدت کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد یہ میں کروں، میری مراد یعنی میں تعویل کرتا ہوں جیسے مولوی صاحب نے تعویل کہ میری مراد یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں بیوہ ہو جائے، بیوہ ہونے کے بعد شرعی طور پر عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو، نکاح ہونے کے بعد یہ کاروائی، میری مراد یہ ہے۔ اب تعویلیں تو یہاں تک بھی جائیں گی نا، تعویل کہاں تک چلے گی؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعوات ابدیت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یوپی میں ایک بڑا رئیس آدمی تھا محبوب الحواس، بے ربطی باتیں کہتا تھا بڑا آدمی، لوگ اس کی مجلس میں آتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی باتوں میں جوڑ نہیں ہوتا، کوئی اپنے پاس فاضل رکھ دے، کوئی فاضل کہ آپ کی باتوں کا ربط جوڑ بیان کر دے گا۔ امیر آدمی تو اس نے ایک ملازم رکھی ہے۔ ایک دفعہ اس امیر نے ایک یہ بات ہانکی کہ میں جنگل میں گیا اور میں نے جنگل میں وہاں دیکھا تو ایک ہرن تھا اور میں نے تیر مارا تو اس ہرن کے ماتھے پر بھی لگا اور پاؤں پر بھی لگا۔ اب ہرن کا ماتھا کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، تیر ایک ہی ہے۔ وہ مؤول کہنے لگا ہاں جی اس وقت ہرن جو تھا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے ماتھے کو کھجلا رہا ہوگا۔ ہاں ہرن جو تھا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے ماتھے کو کھجلا رہا ہوگا اور تیر دونوں پر۔
بھائی تعویلوں سے کیا بات، خدا بچائے تعویل، دین میں کبھی تعویل نہ، حق جمہور کے ساتھ ان کا دامن رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، اجماع امت ہے۔ خیر، تو بات دور چلی گئی۔ فرما کچھ چہرے اس دن ہوں گے باسرہ، اداس ہوں گے اور پریشان ہوں گے، یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کی جائے گی فاخرہ۔ یہ دیکھیے فقرے کا لفظ مشہور ہے، فقرہ کا معنی ایک حصہ کلمے کا، یہ اصل میں فقار زہر سے لیا۔ فقار یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو ریڑھ کی ہڈی جو جہاں گردن سے نیچے دم گزے تک جاتی ہے، جہاں سمجھ آئی، تو اس کو کہتے ہیں فقار و زہر۔ ایک ایک کنکریٹ کو کہتے ہیں فقرہ تن۔ تو معنی یہ ہے کہ یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ ایسی کاروائی کی جائے گی کہ ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے گا، فقار زہر۔ اب کمر توڑ لازمی معنی کر دے، خبردار۔ تراقی ترکوا ان کی جمع، ترکوا کا معنی یہ ہنسلی کی ہڈی ہے۔ جس وقت روح پہنچ جائے گی یہاں کو، کہنے والے کہیں گے ہے کوئی راہ دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا مرنے والا کہ اب جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے چپٹ جائے۔ بعض دفعہ جان نکلتی ہے تو پنڈلی پنڈلی سے جوں گلتی۔ الی رب کا یوم ذل المساق، مصدر میمی بھی قرار دیا گیا ہے چلنا، اور ظرف بھی قرار دیا گیا چلنے کی جگہ۔ بس نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اور لیکن اس نے تکذیب کی اور اعراض کیا، پھر گیا طرف اپنی آل کے یتمتا، اکڑتا ہوا۔ اولا لکا فولا، خرابی ہے تیرے لیے پس خرابی، پھر خرابی تیرے لیے پس خرابی۔ کیا خیال کرتے ہیں انسان اس کا کہ چھوڑ دیا جائے گا محمد؟ کیا نہیں تھا نطفہ منی کا جو ٹپکائی گی، پھر تھا لوتھڑا، پس پیدا کیا اللہ نے، پس درست کیا، پس کیے اس منی سے زوجین، ذکر اور انثى۔ کیا یہ قادر نہیں اس پر کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اس مجرم نے نہ تو اس نے حق کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، کیونکہ عبادات میں نماز صرف ہے، ولیکن کذب عن التصدیق عن الایمان وتولی عن العمل، حق سے اور ایمان کی تکذیب کی اور عمل سے نماز وغیرہ سے اعراض کیا، پھر اپنے آل کی طرف گیا۔ تمتی کے معنی ہوتے انگڑائی لینا، انگڑائی کا یہ معنی جو اس کو تمتی کہتے ہیں، انگڑائی لینا۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہتے اس کو؟ ہاں 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 آلس، اس کو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ آلس، انگڑائی لینا۔ اپنے گھر کی طرف گیا انگڑائی لیتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تو اولا لکا فولا، ہلاکت تیرے لیے، پھر ہلاکت، پھر ہلاکت، پھر ہلاکت۔ کیا انسان خیال کرتے ہیں کہ اس کو مومل چھوڑا جائے گا؟ کوئی اس پر فرائض نہ ہوں گے، عقیدے نہ ہوں گے، اخلاق نہ ہوں گے؟ اپنی حقیقت کو دیکھے، منی سے تو پیدا ہوا، رب نے مرد عورتوں کو پیدا کیا، کیا یہ رب قادر نہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا، تحقیق سے آ چکا انسان پر ایک وقت زمانے کا، نہ تھا وہ کوئی شے مذکور قابل ذکر۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے امشاجن، جو ملا ہوا ہے، ہم نبتلیے پلٹتے اس کو، بس کیا ہم نے اس کو سمیع بصیر۔ بے شک ہم نے اس کو ہدایتی راستے کی، یا شکر گزار ہوگا اور یا ناشکری کرے گا۔ بے شک ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے سلاسلہ، زنجیریں اور توق اور شعلہ زن آگ۔ بے شک نیز پیئیں گے پیالے سے جس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے۔ وہ کافور کیا ہے؟ چشمہ ہے جہاں سے پیئیں گے اللہ کے نیک بندے، بہا کے لے جائیں گے اس چشمے کو، بہا کے لے جانا۔ پورا کرتے ہیں نظر اور خوف کرتے ہیں اس دن سے جس کی شر مستطیر بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔
کہتے انما نطعمکم، پختہ بات ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم نہیں ارادہ کرتے تم سے بدلے کا اور نہ شکریہ کا، بے شک ہم خوف کرتے اپنے رب سے اس دن کے ابوسا جو ترش روح ہوگا، کم تریرا بہت ہی زیادہ سخت ترش روح، بس اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اس دن کی شر سے، ولقاہم، اور دے گا ان کو نظرتاً و سرورا، اور بدلہ دے گا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی لباس کا، تکیہ لگائے ہوں گے جنات میں آرام کرسیوں پر، نہیں دیکھیں گے اس میں سورج اور نہ ٹھنڈک، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے ان کے، اور پس کیے جائیں گے ان کے لیے پھل ان کے تذلیلا پس کیے جانے، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، اور آب خورے ہوں گے شیشوں کے، شیشے ہوں گے چاندی کے، اندازہ لگا رکھا ہوگا انہوں نے اکواب کا ایک اندازہ، اور پلائے جائیں گے وہاں پیالہ، ملاوٹ ہوگی زنجبیل سے، زنجبیل چشمہ ہے جس میں اس کا نام رکھا گیا سلسبیل، اور پھریں گے ان کے پاس بچے مخلد، جب دیکھے گا تو ان کو خیال کرے گا ان کو موتی بکھریں گے، اور جب دیکھے گا تو وہاں تو دیکھے گا نعمت اور ملک بڑا، اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے سبز اور گاڑے ریشم کے، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کو رب ان کا شرابن طہورا، پینے کی چیز پاکیزہ، بے شک یہ ہے بدلہ تمہارا اور ہے تمہاری کوشش مشکورہ قدر کی گئی۔ ربط تفسیر سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں تھا کیا انسان خیال کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا سدن مومن بیکار، اس پر کوئی پابندیاں نہ ہوں گی؟ آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے راستے کی اس کو ہدایت دی، اب یا شکریہ کرے گا یا نہ شکریہ کرے گا تو مومن نہیں، اس کے ذمہ کچھ فرائض۔ نام اس کا سورۃ الدہر۔ حل عطا تفسیر ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ حل کے معنی ہیں قد کے قد، اور تفسیر کبیر میں اسی مقام پر ہے اتفقوا، سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ حل ہا ہونا بمعنی قد، اور اسی طرح آگے صورت آئے گی حل عطا کا حدیث الغاشیہ، وہاں بھی حل بمعنی قد کے، تو تفسیر کبیر میں اتفقوا، مفسرین کے اتفاق ہے کہ حل اس مقام پر استفہامی یعنی بمعنی قد کے، تحقیق آ چکا انسان پر زمانے کا ایک حصہ، وہ کوئی شے بھی نہ تھا، پیدا ہونے سے پہلے انسان کیا تھا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے پہلے امشاج، مشیج ان کی جمع، مشیج کا معنی مرد اور عورت کا ملا ہوا، کچھ اس کا ہوتا ہے کچھ اس کا ہوتا ہے، ہم اس کو پلٹتے ہیں، پہلے نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر انسان، پھر وہ وقت آتے ہے کہ ہم نے اس کو سمیع بصیر، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی، اب وہ شکریہ ادا کرے یا نہ شکریہ، لیکن ناشکری کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے انا اعتدنا للکافرین سلاسل، وہ سلسلہ تو ان کے لفظ کا لا پڑھ چکے ہیں، زنجیریں، اتکڑیاں، بیڑیاں، اغلال غل بھی پڑھ چکے ہیں، توق ہوں گے گردن میں، اور شعلہ زن آگ۔ اب نیکوں کا کیا ہوگا جو شکر گزار ہوں گے؟ ابرار گزر چکے جمع برن اور بارن، بر بھی مفرد ہے بار بھی مفرد ہے، نیک لوگ پیئیں گے پیالہ جس کی ملاوٹ ہوگی کافور، کافور کے کیا معنی؟ عینن بدل ہے اس کا، چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں، وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس کافور چشمے سے پیئیں گے، باقیوں کو اس چشمے کا پانی ملا کر کے پلایا جائے گا، جو عامت المومنین ہوں گے ان کو ملا کر، اور اللہ کے نیک بندے مقرب اسی سے پیئیں گے، وہ بہا کے لے جائیں گے جہاں لے جانا چاہیں۔ وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہاتھ میں سونے کی لاٹھی ہوگی، جدھر کو اشارہ کریں گے وہ پانی صاف صاف چلتا ہے۔ وہ کون ہے اللہ کے بندے؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، نظر مانی ہے تو اس کو پورا کریں، اور کیا؟ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر مستطیر بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی،
اور کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں اعلیٰ حب ہی، یہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹائے گی، عباد اللہ میں لفظ مضاف ہے، اعلیٰ حب اللہ، اور یہ کی ضمیر طعام کی طرف ہے کہ باوجود اس کے کچھ کھانے کے خود بھی شوق رکھتے ہیں لیکن مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے۔ مسکین کی تعریف آپ سن چکے، جو صاحب نصاب نہ ہو، یتیم جس کا باپ نہ ہو۔ یہ لکھا ہے علماء عربیت نے کہ انسانوں میں یتیم اس کو کہتے من لا ابا لہو، جس کا باپ نہ ہو۔ حیوانوں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں نہ ہو، اور غیر جاندار چیزوں میں یتیم اس کو کہتے کہ جس کی نظیر نہ ہو۔ درۃ یتیمۃ موتی بے نظیر۔ اچھا فرمایا، کہتے کہ ہم اس سے یہ ثابت ہوا کہ قیدی وہ حق میں ہو یا ناحق، مجرم ہو یا غیر مجرم ہو، اس کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا۔ قاتل بھی ہو، ڈاکو بھی ہو قیدی، تو قیدی کو کھلانے کا مسئلہ یہاں سے ثابت ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کچھ کھلانے میں ثواب ہے، باقی سزا اپنی بات کو بھگتے گا جو عدالت فیصلہ کرے گی، جو خدا سے ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا عبوس، گویا دن کو ایک شخص سے تشبیہ، شخص کے لیے ترش روئی ثابت کی، قمطریرہ کے معنی اور زیادہ سخت ترش روئی۔ تو آدمی جب بگڑا ہو تو چہرہ اس کا ترش رو ہو، اور زیادہ ترش رو ہو تو اس سے گھبراہٹ آ، کوئی آدمی اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس دن کو تشبیہ دی۔ اللہ اس دن کی شر سے بچائے گا، دے گا ان کو نظرتن و سرورا۔ بخاری کتاب و تفسیر میں ہے کہ نظرتن فی الوجہ و سرور فی القلب، دل میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ سرور کہلاتی ہے، اور چہرے پر جو اس خوشی کے آثار نظر آتے ہیں وہ نظرتن کہلاتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا کہ چہرے پر خوشی کے آثار، حشاش بشاش ہوگا، اور دل میں تو سرور ہی ہوگا۔ بدلہ دے گا ان کے صبر کی وجہ سے جنت حریر، آرام کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، نہ سورج ہوگا نہ زمہریر۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ جنت میں سورج نہیں، ان کی دلیل یہ نہیں، ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی۔ دوسرے حضرات کہتے نہیں ہوگا، لیکن یہاں سورج سے مراد ہے اس کی حرارت، جو تپش ہے نا وہ کہتے ہیں آگے ہے ودانیت علیہم ظلالھا، ان درختوں کے جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، تو سائے تو تبھی ہوں گے نا کہ سورج ہوگا، وہ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو نفی اس کی اس وصف کی ہے جو تکلیف دی ہے، یعنی تمازت حرارت وہ نہ ہو، اور پس کیے جائیں گے اس کے پھل تستیاں، یعنی کوئی بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کھڑا ہے تو اوپر چلنے کی ضرورت نہیں، لیٹا ہوئے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اشارہ کرے گا سب سامنے۔ ان پر برتن پیش کیے جائیں گے چاندی کے، آب خورے ہوں گے، کانت قواری، قارورتن کی جمع شیشے، اور شیشے چاندی کے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مٹیریل اور مادہ تو ہوگا چاندی کا، لیکن صفائی ایسی ہوگی جیسے شیشے میں اندر کی چیز بار بار کے اندر نظر آتی، یعنی اب چاندی دنیا کی چاندی جو اندر کی چیز تو نہیں نظر آ سکتی، وہ جنت کی چاندی ہوگی کہ مادہ ہوگا اس کا چاندی کا، اور وسط ہوگی شیشے کی کہ اندر کی چیز بار بار کے اندر نظر۔ اندازہ لگا رکھا ہوگا ان اقواب کا، ان آنیہ کا اندازہ لگانا، یعنی کوئی آدمی کہے گا مجھے پانی پلاؤ، تو وہ جہاں جو خادم ہوں گے نا، تو وہ حصہ بقدر جسہ، حصہ بقدر، وہ ایسے انداز سے پیالہ بھر کے لائیں گے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، ان کو ایسا تجربہ ہوگا، مشاق ہوگی، اور پلائے جائیں گے پیالہ، اس کی ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی۔ زنجبیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں سونڈ، یہ سونڈ ہوتی ہے نا، سونڈ، یہ ادرک جس کا کچا مادہ ادرک ہے۔ آج بھی سونڈ کی بوتلیں ہاضمے کے لیے، بدہضمی ہو جائے تو سونڈ کی بوتل پیتے ہیں، ہاں۔ تو وہاں جو زنجبیل ہے وہ چشمہ ہوگا، اس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں،
وہ چشمے کا نام سلسبیل بھی ہے، شدیدۃ الجریہ، تیزی سے چلنے والا، اور اس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں، اور اس سے پلائے جائیں گے اور پھریں گے بچے مخلد۔ جب دیکھا کہ ان بچوں کو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، کوئی موتی کی طرح ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور جب دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمت اور بڑا ملک، یعنی اتنا وسیع ملک ہے کہ جنت سے زیادہ وسعت کہاں ہے۔ عالیہ ہیں یہ ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے، سبز اور گارے۔ دنیا میں بھی انسانوں کے مزاج مختلف، گرمی کا زمانہ ہو بعض باریک لباس پہنتے اور بعض موٹا لباس پہنتے ہیں، اور عربی سبز رنگ کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، پہلے ذهب کے لفظ آپ پڑھ چکے، سونے کے، رب پلائے گا شراب طاقی کا، وہ پانی ہوگا، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، والا حاضر کیا، یہ ہے تمہارا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کیجیے۔ بے شک ہم نے اتارا تو اس پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، بس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا نام بکراتن، پہلے پیر اور پچھلے پیر، اور رات کو سجدہ کر اس کے لیے، اور تسبیح بیان کر اس کی لیلاً طویلا، لمبی رات۔ بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں العاجلہ، جلدی کے گھر کو، اور چھوڑتے اپنے آگے اس دن کو جو ثقیل ہے۔ ہم نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط کی ہم نے اسرہم، بند ان کے بند، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بدل دینا۔ بے شک یہ قرآن کی آیات تذکرہ ہے، پر جو شخص چاہتا ہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیم حکیم، داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کیا عذاب علیم۔ رب آج ہی آپ نے پڑھا، یہ پڑھا کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی۔ اب وہ کتاب جو ہدایت دینے والی ہے قرآن پاک، اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو ہادی بھی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے، اس کو تجھ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اپنے رب کے حکم کے لیے تو صبر کر، یہ آپ کو مفتری، مجنون جو کہتے تھے، اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی کافر یا گناہگار۔ یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں یہ شان نزول ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا عتبہ ابن ربیعہ، اور دوسرا ولید ابن مغیرہ، جس کا بارہا نام آپ سن چکے۔ دونوں دوست ہوتے تھے۔ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا اُزَوِّجُکَ ابنتی بغیر مہر، بغیر مہر کے میں تجھے لڑکی کا رشتہ دیتا ہوں۔ یہ باتیں چھوڑ دی، نہ بیان کر، قرآن نہ بیان کر، توحید نہ بیان کر دیا۔ اور ولید ابن مغیرہ نے کہا میں اتنا مال تجھے دوں گا کہ تیری نسلیں کھاتی رہیں۔ یہ انہوں نے پیشکش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کی سنے نہ اس کی سنے۔ یہ دونوں کے نام انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملیں گے۔ ہیں جلالین استاد؟ ہاں ہاں ہاں، ایک نے تفصیلی روایت میں، ایک نے کہا لڑکی کا نکاح کر کے دوں گا تو بات۔ اب یہاں اشکال ہے، اس اشکال کو سمجھے۔ اشکال یہ ہے کہ حرف او تو احد الامرین کے لیے آتا ہے، حرف او احد الامرین کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ آسم کی اطاعت نہ کر یا کفور کی نہ کر، تو ایک ہی نہ کرنی، ایک ہی کر۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں صاحب کشاف، بیضاوی اور حضرات،
جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہو یہ اس بات میں ہو تو احد الامرین کے لیے ہوتا ہے موجبہ جزیہ، اور جب یہ سلب میں ہو تو اس سے سالبہ کلیہ مراد ہوتے ہیں، دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ اس بات میں ہو تو احد الامرین کے لیے ہوتا ہے۔ احد الامرین کا یہ معنی موجبہ جزیہ، اور موجب جزیہ کی نقیض کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ جب نفی میں ہو تو یہ سالبہ کلیہ دونوں کی نہیں، یہاں نفی ہے، نہ اعتاد کر ان میں آسم اور کفور کی کسی کی بھی نہ، تو اس بات کے لیے ہوتا ہے، اس بات میں ہوتا ہے احد الامرین، نفی ہو تو سلب کلی کے لیے، کیونکہ موجب جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ۔ ذکر کر اپنے رب کا نام پہلے پیر پچھلے پیر، رات کو سجدہ کر تسبیح بیان کر لیلن طویلا۔ بے شک یہ لوگ دار عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آگے یوم ثقیل کو چھوڑتے اور انکار کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے مضبوط کیے ان کے اثر کا معنی بند۔ یہ دیکھیے، یہ انگلی کا ایک بند ہے، یہ یہاں ایک بند ہے، یہ یہاں بند ہے، آسانی سے یہ نہیں نکل کہ یوں کھینچو اور انگلی نکل آئے نہ، تو ایک ایک بند رب نے مضبوط کیا۔ تو جو رب ان کو مضبوط کر سکتا ہے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، بدل کیوں نہیں سکتے؟ بے شک یہ قرآن کریم، قرآن کی آیات، صورتیں تذکرہ ہے، وَمَن چاہتا خدا رب بھی سکتا، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے۔ یہاں بھی زمخشری پر بڑی عجیب حالت تاری ہے، نظر کی حالت تاری ہے، کیونکہ اہل حق کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے فعل میں متفرد نہیں جب تک رب نہ چاہے۔ بندہ تو کرے گا کسب، رب کرے گا خلق اس کا فعل ہے، کسب اس کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ متفرد ہے، تو یہاں سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، بندے کا کسب، رب کی خلق۔ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے۔ جب تک رب کی خلق نہ ہو، تنہا کسب تمہارا کچھ نہیں، بالکل واضح۔ جہاں جو زمخشری تحریف کی ہے خدا کی پناہ اپنے علم کے زور سے، وہی تحریف ہے جو میں نے واقعہ سنایا، آج ہی سنا۔ ہاں اچھا، بس کافی ہے، الحاقل و تک نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اور ظالمین کے لیے اللہ نے عذاب علیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں عرفاً خیر پھیلانے کے لیے، بس تیزی سے چلتی ہیں، تیزی سے چلنا، بکھیرتی ہیں بکھیرنا، تفریح کرتی ہے تفریح کرنا، پر ڈالتی ہے ذکر کو عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تمہارا وعدہ البتہ واقع ہے، بے شک جس وقت ستارے تمہیں سب بے نور کر دیے جائیں گے، اور جس وقت کے آسمان کھول دیا جائے گا، اور جس وقت پہاڑوں کو نصفت اور ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، اور جس وقت پیغمبروں کو وقت مقرر بتایا جائے گا، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا کس نے بتایا کیا ہے فیصلے کا دن؟ خرابی ہوگی اس دن مکذبین کے لیے۔ کیا نہیں ہلاک کی ہم نے پہلے، پھر ان کے پیچھے لگائے ہم نے دوسرے؟ اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل الجوم الذل للمکذبین، کیا نہیں پیدا کی ہم نے تمہیں پانی سے جو ذلیل ہے، پس کیا ہم نے اس کو فی قرار ٹکنے، ایک جگہ میں جو ٹکنے کی ہے، جگہ ٹکنے کی، الی قدر معلوم، ایک انداز تک جو معلوم ہے، پس ہم نے اندازہ لگایا، پس اچھے ہم قادر۔ ویل الجوم الذل للمکذبین، کیا نہیں بنائی ہم نے زمین کے فاتح سمیٹنے والی، زندوں اور مردوں کو، اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ اونچے اونچے، اور پلایا تمہیں پانی فراتا، پیاس بجھانے والا، خوشگوار۔ ویل الجوم الذل للمکذبین، چلو طرف اس کے کہ جس کو تم تکذبون جھٹلاتے تھے، چلو طرف الی ذل ذی ثلاث اکواب، ایسے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ذلیل، نہیں وہ سایہ کرنے والا،
اور نہ کفایت کرتے ہیں شعلوں سے، بے شک وہ جہنم ترمی پھینکے گی بشرر چنگاریاں کل قصرے جیسے کوٹھی، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے، ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن ہوگا نہیں بولیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو پس تاکہ عذر کریں، ویل یومئذ للمکذبین، یہ ہے فیصلے کا دن، جمع کیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو، پس اگر ہے تمہارے لیے تدبیر پس تدبیر اپنی مجھ پر چلا دیکھو، ویل یومئذ للمکذبین۔ پہلی صورت میں بھی یوم ثقیلہ قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی آگے قیامت ہی کا ذکر ہے، مکذبین کا حشر ہے، نام ہے مرسلات۔ اب اس مرسلات کے بارے میں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، خازن، معالم التنزیل، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزی، کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ میں مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام صفاتیں ہواؤں کی، معنی یہ ہے ان ہواؤں کی قسم جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفن کے معنی لگاتار، عرف اصل میں کہتے ہیں اونٹ گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں لائن کے ساتھ، عرف اس کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ان میں تتابع ہوتا ہے تو معنی کرتے ہیں کہ وہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار تتابع کے ساتھ پے در پے چھوڑی جاتی۔ دوسرا عرف ان کا معنی یہ ہے کہ چیزیں مہکانے کے لیے، خوشبو ہو تو ہواؤں سے خوشبو مہکے گی، بدبو ہے کہیں وہ پھیلے گی۔ فالعاصفات عصفا، بس تیزی سے چلتی ہیں، تیزی سے چلتی، والناشرات نشرا، وہ چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں، غبار کو، کپڑوں کو، کاغذوں کو، فالفارقات فرقا، اور وہ تفریق کرتی ہیں بادل کے اندر، ہوائیں چلی، بادل کا ٹکڑا ادھر کو کر دیا، ادھر کو کر دیا، بس ڈالتی ہیں ذکر کو۔ یہ دیکھیے میں نے جو آواز نکالی آپ سنتے ہیں، عالم اسباب میں ایک ہوا ہے جو آپ کے کانوں تک میرے آواز کو پہنچاتی ہے، وہ نہ ہو تو آپ کے کانوں تک نہیں آواز پہنچ۔ اور یہ کیوں ذکر کو ڈالتی ہے؟ لأجل العذر اور للنذر، عذر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے۔ تو اس صورت میں یہ تمام صفاتیں ہماری۔ دوسری تفسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مرسلین کی صفت، قسم ہے پیغمبروں کی ان جماعتوں کی جو چھوڑے گئے لگاتار یکے بعد دیگرے، کفینا من بعد برسل، فالعاصفات عصفا، بڑی تیزی سے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھے، ناشرات نشرا، دین کو انہوں نے بکھیرا بکھیرنا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا اور ذکر لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔ تیسری تفسیر سے کہتے ہیں کہ مجاہدین کی صفیں مراد، قسم ہے مجاہدین کی ان صفوں کی جو چھوڑے جاتے لگاتار، تیزی سے چلتے اپنے محاذ کی طرف، اور ناشرات نشرہ، وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے بھی ہیں اور کافروں کے صفوں میں تفریق ڈالتے ہیں، لڑتے ہیں، کافر کدھر کو بھاگا کدھر کو بھاگا، اور اللہ کا ذکر آگے۔ چوتھی تفسیر، علماء کی جماعت، علماء کی ان جماعتوں کی جو چھوڑی جاتی ہیں عرفن لگاتار، کوئی بنگال چلا گیا، کوئی سراج چلا گیا، کوئی یاغستان چلا گیا، کوئی کوستان چلا گیا، ہاں تیزی سے چلتے ہیں، اور پھر جب چھٹی ملے تو پھر تو تیزی سے چلنا ہی چاہیے، اچھا، اور بکھیرتے ہیں علم دین کو، اور حق اور باطل میں، سنت اور بدعت میں،
توحید اور شرک میں فرق کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں تک ذکر پہنچاتے ہیں۔ یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو چھوڑے جاتے ہیں عرفاً لگاتار، تیزی سے چلتے تیزی سے چلنا، بکھیرتے ہیں خدا کی رحمتیں بکھیرنا، اور فرق کرتے ہیں فرق کرنا، جو بادلوں کے ادھر ادھر ہٹاتے ہیں یا ملکیات ذکر وہی خدا کی پیغمبروں پر ڈالتے ہیں۔ یہ کئی اور تفسیریں ہیں، یہ میں نے آسان لگا۔ انما ما مصدریہ ہے، انما توعدون ان وعدکم، جو وعدہ رب نے تم سے کیا قیامت کا وہ ضرور واقع ہے۔ بعضوں نے ماں کو موصولہ بھی قرار دیا، انما توعدون ہوں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور واقع ہے۔ کب ہوگا؟ جس وقت کے ستارے بے نور ہوں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اُقِّتَتْ اصل میں تھا وُقِّتَتْ، وُقِّتَتْ واو کو ہم سے نکل گیا۔ جب رسولوں کو وقت مقرر بتایا جائے گا، اُقِّتَتْ کیا تھا؟ وُقِّتَتْ، وقت مقرر بتایا جائے گا۔ یہ یومن اجلت، اجلت کی ضمیر آجے بسوئے رسل، کس دن کے لیے پیغمبروں کو مہلت دی گئی؟ لیوم الفصل، وقت جو مقرر بتایا جائے گا کہ مثلا 12:01 پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آئے، 12:05 پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی امت آئے، 12:10 پر صالح علیہ السلام اور ان کی، مثال کہتا ہوں۔ جو فیصلہ ہوگا نا وقت، وہ فیصلے کریں گے۔ تو یہ کس نے بتایا فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو نہیں لگایا ہلاکت میں؟ ایسے مجرموں سے کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا مائع مہین سے، حقیر پانی سے؟ بدن کے ساتھ لگ جائے بدن پلیت ہو، کپڑے کے ساتھ لگے کپڑا پلیت ہو، شہوت کے ساتھ نکلے سارا بدن پلیت۔ اپنی اصل تو دیکھو کیا ہو۔ پھر ہم نے کیا اس کو مکین جگہ، رحم قرار، ٹکنے کی جگہ ہم نے اس کو نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، علاقہ در معلوم، ایک انداز تک جو معلوم تھا۔ 6 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے، 7 ماہ بھی ہوتا ہے، 8 ماہ بھی ہوتا ہے، 9 ماہ بھی ہوتا ہے۔ بس ہم نے اندازہ لگایا۔ فنعم القادرون نحن، یہ ہے مخصوص بالمطلب۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو سمیٹنے والی؟ کفاتا اذا ضما، زمین ہی سمیٹتی ہے زندوں کو اور مردوں کو۔ یہ انگریز کے زمانے میں مرزائیوں نے بڑا ادم مچا رکھا تھا، جگہ جگہ مناظرے کرتے تھے، اور سب سے پہلے ان کے یہاں مسئلہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ممات، اور کسی مسئلے کو نہیں چھیڑتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ ہے طویل و ذیل۔ طویل و ذیل ہونے کی وجہ سے لوگ وہ سن سن کر کے اکتا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں مولوی نے بڑے حوالے پیش کیے، بڑے حوالے پیش، صرف تو کس میں مرزا پر نہیں آتے۔ یہ کہو کہ مرزا کے سچے اور جھوٹے ہونے پر اس پر کبھی نہیں آئے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ان آیات سے وہ استدلال کرتے تھے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنائی، زندوں کو اور مردوں کو۔ تو تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے زندے بھی زمین میں رہتے، مردے بھی۔ تو تم نے اس زندہ کو زمین چلا کر کے کیسے رکھا؟ اب سائنس نے اس کا بالکل جواب معقول دے دیا کہ تمہارے خلا نورد، یہ خلا میں کئی مہینے رہتے یا نہیں رہتے؟ چاند پر رہتے یا چاند پر گئے یا نہ گئے؟ بقول تمہارے گئے یا نہ گئے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ ہم سے جس وقت امریکہ نے چاند پر اوپر گویا کے خلابات بھیجے تو لوگ آئے کہ مولوی صاحب ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ممکن ہے۔ میں نے کہا ہماری فقہ کی کتابوں میں قدوری سے شروع ہو جائے، قدوری حلق کے باب میں یہ مسئلہ ہے
کہتے اگر کسی نے قسم اٹھائی واللہ لأصعدن السماء، خدا کی قسم میں آسمان پر چڑھوں گا تو زمین منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ آسمان پر جانا ممکن ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سبب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، حانف ہو جائے گا کفارہ میں۔ قدوری سے شروع ہو جائیں، کنز میں ہے، شرعقائد میں ہے، ہدایت میں ہے، تمام چیز۔ میں نے کہا ہمارے فقہا نے تو صدیوں پہلے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ قسم اٹھائے کہ میں آسمان پر چڑھوں گا تو ممکن ہے، ہاں اسباب نہیں ہے۔ اب اسباب بھی پیدا ہوں، ہمارے ہاں تو کوئی اشکال نہیں۔ تو اب سائنس نے بڑا ہمارے لیے سہولت کا سامان پیدا کر کہ تمہارے نورد اگر اوپر رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ رہیں تو اس میں کیا خراب ہے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے مضبوط، شام خواب اونچی اونچی، اور پانی پلایا تمہیں فرات پیاس بجانے والا، رہنے جو میں چلو طرف اس کے جس کو تم جٹلاتے تھے، چلو طرف سائے کے جس کی 3 شاخیں ہوں گی، نہ سایہ ہوگا اور نہ کفایت کرے گا من اللہ۔ جہاں ایک بزرگ تھے، اللہ مغفرت فرمائے، تھے اہل حدیث بزرگ، 50 سال مدرس رہے، یہی میرے ساتھ بیٹھتے تھے، الجھتے بھی تھے کبھی کبھی۔ کہتے تھے جو باتیں تم کہتے ہو بعض باتیں ہم نے آج تک نہیں سنی۔ 50 سال مدرس رہے، جہاں یہ آج جب آئی تو کہنے لگے کہ آپ نے پابندی تو لگائی ہے لیکن میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، گستاخی کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ 3 شعب کیوں ہوں گے؟ وہ آپ کے 3 شاخیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں سوالات سے نہیں گھبراتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ 4-4 5-5 گھنٹے مسلسل بیٹھنا آسان بات نہیں، پیشاب کو روک کر کے بیٹھنا، بوڑھے کا پیشاب ہوتا بھی زیادہ ہے، لمبا بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت ہو، تھوڑی بات ہو تو آپ پوچھیں گے بتاؤں گا، اور 4-5 گھنٹے آدمی یوں بیٹھا رہے، پھر اس میں سوالات بھی ہوں، پھر جوابات بھی ہوں، آپ تازہ دم ہو کر کے آئیں، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں، مجھ سے پوچھو بیچارے سے کیا گزرتی۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ 3 شاخیں اس لیے ہوں گی کہ ایک بات تو آج ہی آپ سن چکے کہ ہر آدمی کے ذمہ 3 چیزیں، تصدیق بالقلم، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ اس نے چھوڑے، اس کی مناسبت سے 3 باتیں۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اصل اور اصول 3 عقیدے ہیں، ایک توحید کا، ایک رسالت کا، ایک معاد کا، کیونکہ انہوں نے نہیں مانے اس لیے 3 شاخیں۔ فرمایا وہ ترمی بشرر، شرارتن کی جمع، شرارتن کی نا، شرارتن کے معنی چنگاری، یہ آگ سے جو چنگاری اٹھتی ہے، یہ ایسی چنگاریاں ہوں گی جیسے کوٹھی بلڈنگ، کرنا ہو جمالتن صبح، جمالتن جمالتن کی جمع، اور جمالتن جمل کی جمع، یہ جم الجمع۔ اتنی بات آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ۔ صفر کے معنی زر، عربی لوگ کالے کو زر سے تعبیر کرتے تھے۔ اب بات کو سمجھیں، چنگاری جس وقت پھینکے گی آگ، اوپر کو جائے گی تو وہ کوٹھی کوٹھی بلڈنگ جتنی ہوگی، وہاں پھٹ کے جب نیچے گرے گی تو اونٹ اونٹ جتنی ہو۔ چنگاری آگ سے نکلتی ہے نا، لکڑی سے اڑتی ہیں، تو سمجھتے نا چنگاری کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ ہاں بچی، تو آگ کی چنگاریاں اوپر کو جائیں گی تو کوٹھی جتنی، وہاں سے وہ پھٹ کر کے نیچے گریں گی تو اونٹ ہوں گی۔ پر بابیل یوم دل اس دن نہیں بول سکیں گے، اور نہ اجازت دی جائے گی تاکہ ادھر فیصلے، ویل یوم دل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں بھی پہلوں کو جمع کیا، اگر کوئی مکر ہے تدبیر ہے تو کر دیکھو۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں اور پھلوں میں جو چاہتے ہوں گے، کھاؤ اور پیو ہنین، خوشگوار مزیدار، بما کنتم تعملون،
बसब उसके जो तुम करते थे। बेशक हम ऐसे मुहसिनीन को बदला देते हैं। वैलुल यौमिज़िल मुतक़ीन। खाओ और पियो थोड़ा सा ए मुजरिमों, बेशक तुम मुजरिम हो। वैलुल यौमिज़िल मुतक़ीन। जब उनसे कहा जाता है रुकू करो, रुकू नहीं करते। वैलुल यौमिज़िल मुतक़ीन। बस किस बात पर कुरान के बाद वो ईमान लाए। ऊपर था नाफरमानों का जिक्र, अब मुत्तकियों का जिक्र। साए होंगे, चश्मे होंगे, फल होंगे, जो चाहेंगे मजेदार खाओ। ऐसे मुहसिनीन को बदला देते हैं। आगे फिर मुजरिमों की तरफ। मुजरिमों को गोया यूं कहा जा रहा है दुनिया में, ए मुजरिमों खाओ और पियो थोड़ा, बेशक तुम मुजरिम हो। कितना खा लोगे, कितने साल खा लोगे। जब इनसे कहा जाता है रुकू करो, रुकू नहीं करते।